ایک خاتون اپنے خوبصورت ہاتھوں میں میڈیکل فائل اٹھائے ہوئے پریشان چہرے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایسا کیا ہوا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر میرا کھنہ کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ وہ پچھلے 25 سالوں سے بھی زیادہ ملک کے بڑے ہسپتالوں میں سینئر سرجن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی، لیکن اس رات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اپنے ہاتھ میں میڈیکل فائل اٹھائے ہوئے وہ خاموشی سے سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی تھی۔ ان کی والدہ کی سانس کمزور تھی، ہاتھ ٹھنڈے اور خوف ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر میرا ایمرجنسی ڈیسک کے قریب گئی اور ان سے فوری توجہ کی درخواست کی۔ اسٹاف نے نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر میرا نے دوبارہ نرم لہجے میں ان سے درخواست کی۔ اسٹاف نے وہ مشکل نظر اٹھائی۔ ایک نرس نے غیر سنجیدگی سے کہا، میڈم بیڈ ختم ہو گئے ہیں، آکسیجن کی سپلائی محدود ہے، برائے مہربانی انتظار کریں۔ ڈاکٹر میرا چپ ہو گئی۔ ٹائم اسی طرح گزرتا گیا۔ ڈاکٹر میرا نے دیکھا کہ مریض درد سے کراہیں مار رہے ہیں، جبکہ ہسپتال کا عملہ سست روی سے حرکت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ موبائل پر مصروف ہیں اور کچھ آپس میں خوش گپیاں اور کچھ لوگ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر درخواست کا یہی جواب دیا جا رہا تھا کہ سامان کی قلت ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں۔ اچانک ہسپتال کے دروازے پر شور گونجا۔ ایک پرائیویٹ کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک VIP مریض کو اندر لایا گیا۔ منٹوں میں نہیں صرف چند سیکنڈوں میں ایمرجنسی وارڈ بدل گیا۔ بیڈ بھی دستیاب ہو گئے، آکسیجن سلنڈر بھی پہنچ گئے، ڈاکٹر فوراً پہنچ گئے جیسے یہ سب کچھ جادو کی چھڑی سے ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر میرا حیران اور پریشان ہو کر ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی ایمرجنسی وارڈ، ایک ہی رات، لیکن علاج کے مختلف معیار۔ جب وہ اپنی والدہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک جونیئر ڈاکٹر نے عجیب طریقے سے ویل چیئر کو دھکیل دیا۔ کرسی جھک گئی، ان کی والدہ آدھی فرش پر گر گئیں، ایک ہاتھ سخت ٹائل سے ٹکرا گیا۔ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ تب ڈاکٹر میرا بولی۔ ان کی آواز پرسکون تھی لیکن وہ اتھارٹی رکھتی تھی جو دہائیوں کے تجربے سے ان کو حاصل ہوئی تھی۔ میں نے 10,000 سے زیادہ سرجریز کی ہیں، وہ ڈاکٹر سے نرم لہجے میں بولی، اور آج مجھے اس پیشے پر شرم آ رہی ہے۔ ڈاکٹر یہ سن کر اچانک رک گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، نہ افسر کے طور پر، نہ انسپیکٹر، نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے طور پر، بلکہ ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پر جو اپنی زندگی مریض بچانے میں گزار چکی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے دیکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، میں آپ کے اعمال اور انسانیت سب دیکھ چکی ہوں۔ ہسپتال کی انتظامیہ کو بلایا گیا، فوری اندرونی جائزہ شروع ہو گیا۔ غفلت کرنے والے ڈاکٹروں کو فوراً ہٹا دیا گیا اور ایمرجنسی پروٹوکول نافذ کر دیا گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے ڈاکٹر میرا واپس مڑی۔ ہسپتال کو اس کی عمارت یا سامان سے نہیں پرکھا جاتا، یہ پرکھا جاتا ہے کہ سب سے کمزور مریض کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس رات کسی معطلی کے خطوط کی خبر نہیں